میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. جو کمزور طلبہ ہے ان کے لیے ایک آپ کو دیوار کا سہارا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنا لازم اور واجب ہے. امام شافعی کے باقی تینوں ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس بارے میں کوئی صریح روایت نہیں ہے مولوی صاحب کہ مقتدی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ جو حضرت عبادۃ بن صاحب کی جو روایت ہے ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ منفرد کے لیے. ترمذی میں صراحت ہے. میں ان مباحث میں جانا نہیں چاہتا. آپ کو آخری ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ جو ساتھی کمزور ہے وہ میرے طرح ہاتھ کھڑا کرے. اللہ کے لیے اس کو یاد کریں جو کمزور ہے. باقی جو ذہین لوگ ہیں وہ نہیں. جو کمزور لوگ ہیں کہ وہ صرف یہ کہیں کہ جی ہاں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کس ٹائم پہ پڑھنا ہے، بس اتنی سی بات پوچھو. غیر مقلدین کو آج تک بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کی خاص جگہ کون سی ہے، کہاں پڑھنا ہے. اگر آپ میں سے یہ 400-500 آدمی ہے، کسی کتاب کا حوالہ دے دو، مجھ سے انعام لے لو. غریب آدمی 1000 روپے دے دوں گا اور زیادہ تو نہیں دوں گا. ظاہر ہے کہ دوسرے جو نوٹ ہے وہ تو تھوڑے آپ کو دینا ہے، یہ تو آپ کو نہیں دینا ہے. اللہ کے بندو 1000 بھی تو بہت بڑی چیز ہے نا میرے جیسے بخیل سے. اچھا اس دورے میں، اس پورے دورے میں کہ رمضان کی 21 یا 22 تک آپ کہیں سے تلاش کریں کہ کہاں لکھا ہے. یہ مذہب اس قسم کا ہو کہ اصحاب مذہب کو کوئی پتہ نہ ہو کہ کہاں پڑھنا ہے. لیکن میں لمبی بات نہیں کہ وہ تو دور حدیث میں ہم پڑھاتے ہیں، وہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ ان کا جواب ہے، یہ ان کا جواب. یہ میں کمزور لوگوں کو بات بتا رہا ہوں کہ کدھر پڑھنا ہے اور کس کتاب میں لکھا ہو. یہ ظاہر ہے کہ اہل حدیث حضرات، اہل حدیث تو نہ کہو، غیر مقلدین، ان کے ہزاروں لاکھوں کتابیں، لیکن پڑھنا کدھر ہے. اور پھر پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے یا مستحب ہے. مرے گا غیر مقلدین میں سے کسی کو متعین نہیں کرے گا. واجب کہے گا تب بھی پھنسے گا، فرض کہے گا تب بھی پھنسے گا، سنت مؤکدہ کہے گا تب بھی پھنسے گا، بشرطے کہ آپ مضبوط ہوں. اس لیے کہ واجب، فرض، مکروہ، تحریمی، تنزیہی، یہ جو مراتب درجات یہ ہمارے فقہا کے، یہ ان کے ہاں ہے نہیں ہے. تو جب پکڑے جاتے ہو تو تم واجب کہاں سے کہتے ہو؟ تمہاری کتابوں میں واجب ہے. واجب الشیء اور واجب مطلق یہ ہماری اصطلاحات ہے. امام ابو حنیفہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ سے. آپ اردو سمجھتے ہیں تو کدھر پڑھنا ہے؟ آپ میں سے کوئی تو بولو نا. اس لیے کہیں بھی نہیں لکھتے ہیں کہ کدھر پڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر تو الف را کاف سے تو بات کرتے ہیں، مولوی منظور سے نہیں کرتے. تو الف اور را اور کاف سے تو بات کرتے، لیکن کیا ہے مولوی منظور سے نہیں. اس لیے کہ مولوی منظور غریب جاہل ہے، وہ پوچھے گا کہ کدھر پڑھنا ہے. بولو پڑھنا کدھر ہے. یہ دیکھو کمزور لوگ، میں نے آپ کو بات بتا دی نا. ایک صورت یہ ہے کہ اس میں سکتات میں پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، مقتدی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. امام نے کہا
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے کہا آمین، اور پھر آپ خود پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے بھی پڑھا، امام نے بھی دعا کی ہے، سورہ فاتحہ تو دعا ہے، اس کا ایک نام دعا بھی ہے، اور آپ نے بھی دعا کی، اور دعا کے آخر میں میرے نبی نے فرمایا آمین، یہ مہر ہے اس پر، استجب، اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر اور اہدنا الصراط المستقیم پر تو آپ نے آمین کہا، لیکن اب اپنے والے پر کہو گے نہیں کہو گے؟ تمہارا تو بعد میں آ رہا ہے نا، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو ایک فاتحہ میں ایک رکعت میں 2 مرتبہ آمین، یہ کسی حدیث ضعیف میں دیکھا، ہم اہل حدیث میں نہیں، اہل حدیث نے غیر مقلد میں، اہل حدیث تو ہم ہے الحمدللہ۔ اللہ کے لیے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے جگہ کہیں نہیں لکھتے، ایک یہ کہ سکتات میں، تو جب سورہ فاتحہ آپ کے یہاں واجب ہے تو سکتہ بھی واجب ہوگا، ما یتوقف علیہ الواجب فہو واجب، پھر سکتہ واجب ہوگا، یعنی امام پر لازم ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سکتہ کرے، تاکہ آپ بھی سکتہ، اور سکتہ امام پر سکتے کا واجب ہونا کسی کا بھی مذہب نہیں، اس لیے کہ امام اگر پٹھان ہوگا یا بلوچ ہوگا یا سندھی ہوگا تو پھر مانو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک ہی سانس میں، پھر الف لام میم، وہ آگے شروع کیا، تو پھر کیا کریں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہاں ملنگو، اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا، اس لیے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، سکتے کو کیسے واجب کہے گا۔ تیسری صورت یہ ہے، امام کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد امام کھڑا ہے، یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب امام صاحب کو پیچھے سے ہم لوگ فارغ ہو گئے، تو چل، اور تم تو پہلے فارغ ہو جاؤ گے، لیکن سب کی رعایت ضروری ہے، مقتدی جب بڈھا ہے تو اس کا کیا کرو گے؟ اب ایسا سخت خیال کر لینا، میرے نبی نے جب تکبیر تحریمہ کہا تو سختہ، اس سختہ کا ثبوت ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ آپ نے پڑھا، سمجھے؟ خیال کر لینا، سبحانک اللہم والی روایت میں اگر کوئی کلام کرے گا کرے، ترمذی والے میں کلام ہے، ابو داؤد میں 1-2 سند ہیں ان میں کوئی کلام نہیں، ایک سختہ یہ کیا۔ دوسرا سختہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ فاتحہ ختم کیے تو آمین کے لیے فسکت ہنیتاً، اے زماناً یسیراً، معمولی سختہ کہ آمین کے لیے اتنا سختہ طویلہ کہ امام سورہ فاتحہ سے فارغ ہو کر کے کھڑا ہو جائے اور مقتدی پوری تسلی سے اپنے یہ کہ فاتحہ پڑھے، ایسا سختہ طویلہ نہ کسی حدیث صحیح میں ہے نہ ضعیف میں ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ باقی مسئلہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ میں آپ سے وہاں پر یہ ہے کہ عرض کروں گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہاں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قاعدہ جب آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ اذا کا قانون آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ سے وہاں پر عرض کروں گا۔ یہ بالکل آپ کے لیے آسان طریقہ ہے کہ پتہ پڑھنا ہے جی کہاں، جیسے کہ پٹھان نے کہا کہ کلمہ وائے کلم ول وائے استفا خیر نشتہ بدتا، گولی روان دے، گولی پڑھو کلمہ، ورنہ بھی گولی آ رہی ہے۔ تو ہندو نے کہا چلو پڑھتا ہوں، خان صاحب مت وائے کلمہ چش دے، تو خان نے خود کہا اے ربا مجھے کلمہ آتا تو آج کوئی میرے ہاتھ پہ مسلمان ہے، سمجھے؟ وہ تو موم ہو گیا، وہ ڈھیر ہو گیا، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن کہتے ہیں پٹھان صاحب بولو، پٹھان کہتے ہیں ربا کاش کی مجھے کلمہ خود یاد ہوتا تو آج میرے ہاتھ پہ کوئی ہندو مسلمان ہے، لیکن اس کو پٹھان کو خود بھی معلوم نہیں تھا۔ تو چلو ہم پڑھتے، کہاں ہم پڑھے وہ جگہ ہمیں لکھ کر کے دے دو، اور ہم ایسے چھوڑیں گے بھی نہیں آپ کو
کہ آپ نے کہا کہ اس جگہ پر ہے تو ہم آپ کو چھوڑیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ وہ ہمیں اللہ آپ کا بھلا کرے ثابت کر کے دکھا بھی دیں گے کہ کس حدیث سے اس جگہ پر پڑھنا ہے، آپ کہیں اس جگہ پر تو ایسے نہیں ہوگا، سمجھے؟ اور پھر یہ ہے کہ ترمذی میں صرف آ گیا کہ یتبع سقطات الامام، امام کے سختوں کی پیروی کرے گا، وہ حدیث تھوڑی ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ حدیث تھوڑی ہے، وہ ایک طریقہ۔ تو پھر بتا دو جب سقطات الامام میں پڑھے گا تو سقطہ علی الامام واجب ہوگا، اور سقطہ علی الامام کے آپ بھی قائل نہیں ہے کہ امام ہر آیت میں یہ کرے، سقطہ کرے اور اللہ آپ کو وقف کرے اور ٹھہر جائے، اس طریقے پر امام پٹھان اور بلوچ ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا، سمجھے؟ پٹھان جب غصے میں آتا ہے تو امام صاحب پڑھ رہا تھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس پہلی رکعت میں، پٹھان حیران ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا، دوسرے میں کیا پڑھے گا؟ اس نے ایسی ماں کی گالی دکھا، اس اگلے والی رکعت میں کیا کرو گے؟ وہی پر نماز سے اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے اس پر غصہ ہو گیا، سمجھ نہیں ہے؟ تو پتہ کرو کہ پڑھنا ہے تو کدھر پڑھنا ہے۔ یکی مرغ دیدم نہ پاؤ نہ پر، نہ روحو نہ شکلو نہ مادر پدر۔ یہ سورہ فاتحہ سے ہم لوگ فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد سمجھو سورہ فاتحہ کے اندر مولانا 4 اصول ہیں۔ ایک تو علم الاصول، 4 قسم کے علوم ہے بنیادی طور پر۔ علم الاصول اعتقادیات، دوسرا علم العبادات، تیسرا علم السلوک، اور چوتھا علم القصص۔ یہ 4 چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق سورہ فاتحہ میں 4 مضامین۔ علم الاصول یعنی اعتقادیات، اور اس کا مدار ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت ہو۔ ظاہر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سے خالق مراد ہے، اور رب العالمین سے اللہ کو اس سے آپ سے توحید الوہیت اور ربوبیت، اور اسی طرح اللہ کے دیگر صفات الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صفات 5، یہ اعتقادیات کا علم ہے، یہ اللہ کی صفات مولانا۔ علم الاصول یعنی علم الاعتقادیات، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ صفات 5 اور یہ آیات 3 مشتملۃ علی علم الاصول ہے۔ یہ علم اصول اعتقادیات پر یہ مشتمل ہے۔ دوسرا علم العبادات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، علم العبادات مولانا سورہ فاتحہ میں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت آ گیا۔ تیسرا علم السلوک ہے، ہاں ملنگو، علم السلوک۔ علم السلوک کیا ہے؟ خیال کر لینا ہے، علم السلوک، علم الاحسان، علم الاخلاص، علم التصوف، علم التزکیہ، یہ ایک ہی چیز ہے مولوی صاحب۔ یہ لوگ صوفی کے لفظ سے اللہ آپ کا بھلا کرے اتنا چڑ ہے ان کو، تو حضرت اقدس ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو علم التزکیہ، علم الاحسان، بس وہ تو حدیث میں ہے، آپ نے حدیث جبریل میں پڑھا ہے مولوی صاحب۔ اللہ کے بندو کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا؟ علم السلوک، تیسرا علم السلوک، اور وہ مولانا ہے ایاک نستعین، ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہے، ہر چیز میں آپ سے مدد چاہتے ہیں، سانس لے رہا ہوں اس میں بھی تیری مدد ہے۔ حضرت کی کتاب ہے، اس سے اچھی کتاب کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین مولانا شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جلدوں میں بڑی پیاری چیز ہے مدارج السالکین۔ اور مدارج السالکین اور کتاب الروح کو اگر آپ پڑھیں گے تو علماء دیوبند زندہ باد، غیر مقلدین خود بھی اس سے بیزار ہے، کہتے ہیں یہ حضرت کی پہلے زمانے کی کتابیں، بعد میں حضرت سلفی بن گیا تھا تو چھاپتے پھر کیوں ہو؟ مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ علم السلوک۔ اور علم السلوک کا معنی ہے حمل النفس علی الآداب الشرعیہ، آداب شرعیہ پر اپنے نفس کو آمادہ کر لینا، حمل النفس علی الآداب الشرعیہ ہے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور چوتھا ہے علم القصص، قرآن میں ہے علم القصص، اور علم القصص کیا ہے؟
امم ماضیہ کی خبروں پر مطلع ہونا، امم ماضیہ کی خبروں کی خبر رکھ لینا۔ او مولانا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، وہ صراط الذین منعم علیہم جنہوں نے سابقہ زمانوں میں اللہ کو راضی کیا، منعم علیہم بن گئے، اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا وہ پھر یہ ہے کہ عذاب سے دو چار ہو گئے، عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ سنت اللہ ہے مولانا، کہ اللہ پاک نے اسباب کو مسببات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، جیسے ان میں لواطت، بے حیائی، بے شرمی، انبیاء کی توہین، شراب نوشی، قتل، ڈکیتی، ہادہ الامور اہلکتہم، ان چیزوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو سنت اللہ تمہارے اندر اگر یہ ہوں گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، جیسے کہ عمران خان نے سب کچھ آزاد کر دیا۔ اللہ کی بندو کچھ پلا پڑا تو علم الاصول یہ آپ سے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات خمسہ، اور پہلے والی 3 آیتوں کے اندر علم العبادات ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور علم السلوک اور علم الاحسان، علم الاخلاص، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہے۔ کچھ پلا پڑ گیا؟ اور علم القصص امم ماضیہ کی ہلاکتیں، امم ماضیہ کی کامیابیاں، ان کے عروج و زوال پر مطلع ہونا، یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے اس چیز کو بیان کر دیا۔ یہ سورہ فاتحہ کے فوائد ہو گئے۔ حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ دوسری طرح ترتیب دیتا ہے، فرماتے قرآن کی 4 اسٹیشن ہیں۔ پہلے سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ انعام تک، الحمدللہ رب العالمین، سورہ انعام، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یعنی 6 پارے، سمجھے، 7 پارے۔ ان پاروں میں اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے مولانا، ان میں الوہیت کا ذکر ہے، خالقیت کہہ دو یا الوہیت کا ذکر۔ دوسرا حصہ اللہ آپ کا بھلا کرے سورہ انعام سے لے کر کے، دوسرا حصہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا اعراف سے لے کر کے سورہ کاف تک، الحمدللہ الذی خلق السماوات، کیا ہے سورہ کاف بولو، نہ سورہ کاف بولو، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا، سختہ کر دیا میں نے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اندر فرماتے کہ ربوبیت ہے، اس میں ربوبیت ہے مولانا۔ تیسرا حصہ ہے سورہ کاف سے لے کر کے سبا اور فاطر تک، سبا سے لے کر کے اسے کاف سے لے کر کے اللہ کا سبا اور فاطر تک، سورہ سبا اور سورہ فاطر تک، اس میں یہ ہے کہ مالکیت ہے اور وہ الرحمن الرحیم ہے مولانا، اس لیے کہ اللہ رحمان رحیم تو آپ مرحوم ہیں، اللہ جب احسان کر رہا ہے تو اللہ محسن ہے، آپ محسن علیہ ہے یا محسن الیہ ہے، جب آپ محسن الیہ تو الانسان عبد الاحسان ہے، انسان احسان کا غلام ہوتا اور غلام مملوک ہوتا ہے، تو یہ مملوکیت پر سمجھتا ہے، یہ مملوکیت ہے۔ چوتھا حصہ سورہ فاطر اور سورہ سبا سے لے کر آخر قرآن تک، اس میں نفی الشفاعت القہریہ، کہ کوئی کسی کی سفارش بغیر اجازت کے بزور بازو اپنا نہیں کر سکتا، ہاں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت ہو تو۔ یہ 4 حصے، پہلا حصہ سورہ فاتح سے لے کر کے سورہ انعام تک اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں خالقیت ہے اور الوہیت ہے۔ دوسرا حصہ سورہ کاف تک ہے، اس میں ربوبیت ہے۔ تیسرا حصہ کاف سے لے کر سورہ سبا اور فاطر تک ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں مالکیت ہے۔ اور چوتھا حصہ اللہ آپ کا بھلا کرے نفی الشفاعت القہریہ الی آخر القرآن۔ یہ سورہ فاتح کے اندر یہ 4 مضامین موجود ہیں میرے دوستو عزیزو بزرگ۔ اس وجہ سے سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں ام الکتاب، یعنی اصل الکتاب، بولو اصل الکتاب۔ کا معنی حرمت علیکم امہاتکم اے اصولکم، اصل، اور کل شیء یعود الی اصلہ، لہذا مضامین القرآن ترجع الی الفاتحہ و ترجع الی اصلہ۔ آپ کو کچھ بھلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا؟
یا جیسے کہ ماں جو ہوتی ہے بچوں کو اپنے آغوش میں لیتی. سورہ فاتح الکتاب ہے اور مکہ القرا ہے، ساری بستیوں کی ماں. بستیوں والے جا کر کے ادھر خزدار کے بھی موجود ہے، نشکے کے بھی موجود ہے، خیبر پختون کے بھی ہے، پنجاب کے بھی ہے، لبنان کے بھی ہے، ایران کے بھی ہے، توران کے، پوری بستی والوں کو مکہ نے اپنے آغوش میں لیا. جیسے کہ اماں جی بچوں کو، یا یہ کہ مرغی اپنے چوزوں کو، یہ ہے کہ جس طریقے پر اپنے اس میں لیتے. سورہ فاتح میں الکتاب ہے. تو مضامین الکتاب قرآن کے پورے مضامین ترجع الی الفاتحہ فاتح، اس لیے کہ کل شیء یعود الی اصلی، تو یہ ہے اصل الکتاب. کاش کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے. ارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، کچھ پلا پڑا نہیں پڑا؟